بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسم غیر متمکن کی تیسری قسم اسم موصول یا اسماء موصولات ہے، اور آج کا ہمارا الدرس السابع اسماء موصولات، اور اس کے بعد چوتھی قسم اسماء افعال کے بارے میں ہے۔ شروع میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ضمائر، دوسری قسم اسماء اشارات، اور تیسری قسم اسماء موصولہ یا اسماء موصولات، یا اسم موصول بھی کہتے ہیں ان مفرد اگر استعمال کریں۔ اسم موصول کسے کہتے ہیں تو اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہو کلام میں۔ جیسے اس کی مثال یوں ہے، آپ کہے کہ علی کو میں نے یہ بات بتائی تھی، اس بندے کو میں نے یہ کہا تھا، اور اس کو میں نے یہ کتاب دی تھی، یا وہ شخص جس کو میں نے کتاب دی تھی۔ تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں ان مثالوں میں کہ وہ شخص جس کو میں نے کتاب دی تھی، یا وہ شخص جو میرے پاس آیا تھا، یا وہ بندہ جن کے رشتہ دار فلاں فلاں، تو اس طرح تو جس کا معنی یہ جہاں پر پایا جائے یہ اسماء موصولہ ہے اردو میں۔ عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کی ڈیفینیشن ہے، اسم موصول وہ اسم ہے جو پوری طرح اپنے معنی بتانے میں صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ تعریف بھی ہے اور یہ مثال بھی بن سکتی ہے۔ مثال کس طرح بن سکتی ہے؟ وہ اس طرح کہ اسم موصول وہ اسم ہے جو، اب یہاں پر دیکھیں نا، جو کا لفظ کہاں لوٹ رہا ہے؟ اسم کی طرف، یعنی وہ اسم ہے جو، تو یہ موصول کہلاتا ہے، اور یہ اپنے معنی بتانے میں صلہ کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کا صلہ لازماً ذکر ہوگا۔ اگر اس کا کوئی صلہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا معنی کوئی نہیں بنے گا۔ اس کی طرف جانے سے پہلے یہ سمجھ لیتے کہ صلہ کیسے کہتے ہیں۔ تو صلہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم موصول کے بعد ذکر ہوتا ہے، اور صلہ کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ جملہ خبریہ ہو۔ جملہ انشائیہ کبھی بھی صلہ نہیں بن سکتا، اور سب سے اہم بات کہ اس جملے میں ایک ضمیر ایسا ہونا چاہیے جو اسم موصول کی طرف راجع ہو، اسم موصول کی طرف لوٹے۔ اب اسماء موصولات جو ہے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اسماء موصولات وہ ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، اس کو اسماء موصولہ خاصہ کہتے ہیں۔ یہ بھی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اور واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ مذکر جیسے الذی، اللذانی، اللذینی۔ اللذانی مرفوع اور اللذینی منصوب اور مجرور حالت میں، اور اس کی جمع بنے گی الذین۔ اسی طرح مؤنث اللاتی، تثنیہ اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، اللائی۔ تو یہ جمع مؤنث اسم موصول ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول اللاتی، تو قول اللاتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کے معنی میں ہے کہ اس عورت کی بات۔ تجادل فی زوجہا، تو آگے جملہ آ رہا ہے تجادلو، یہ جملہ ہے، اور یہ جملہ خبریہ ہے، انشائیہ نہیں ہے، اور اس میں ہی ضمیر ہے جو اللاتی کی طرف راجع ہے، تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو الذین یہ اسم موصول ہے، جمع کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جسے صلہ کہتے ہیں، اور صلہ میں ایک ضمیر بھی ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے یا راجع ہوتی ہے، اس کو عائد بھی کہتے ہیں۔ تو یؤمنون بالغیب، یؤمنون جملہ ہے اور یہ جملہ خبریہ ہے۔ یؤمنون بالغیب پورا جملہ صلہ ہو جائے گا۔ یؤمنون میں ضمیر مرفوع متصل الذین کی طرف راجع ہوگی۔ شروع میں یہ بات بتائی کہ اسماء موصولہ 2 طرح کے ہوتے ہیں،
ایک وہ ہوتے اسماء موصولہ خاصہ اور دوسرا ہے اسماء موصولہ مشترک، یعنی مشترکہ، جو مذکر، تثنیہ، جمع، مؤنث، واحد سب میں مشترک ہوتا ہے، یعنی سب کے لیے ایک جیسا ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے ما، من، ایو، ایتن، الف لام اور ذو۔ ما جو ہے یہ اکثر غیر ذوی القول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی غیر ذوی القول سے مراد جو جاندار کے علاوہ ہو، اور من جو ہے یہ ذی عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایو جو ہے یہ بھی ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ایہم اشد علی الرحمن۔ ایتن یہ واحد، تثنیہ، جمع اور مؤنث ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الف لام، وہ الف لام جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں آ جائے، جیسے اس کی مثال ہے الضارب المضروب۔ الضارب کا مطلب یہ ہے الذی ضرب، کہ وہ بندہ جس نے مارا۔ المضروب کا معنی یہ ہوگا الذی ضرب، وہ بندہ جو مارا گیا۔ آخری ہے ذو، یہ بنی طی یعنی حاتم طئی والا جو قبیلہ تھا تو ان کی لغت میں اسم موصول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے جاءنی ذو ضربک، مطلب یہ ہوا جاءنی الذی ضربک، کہ میرے پاس وہ بندہ آیا جس نے آپ کو مارا۔ تو یہ بھی الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بنی طی کی لغت میں۔ اسم موصول سے متعلق کچھ فوائد ہے کہ ضمیر عائد سے مراد وہ جملے میں جو ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہو، تو کہتے کہ اگر وہ مفعول کی ضمیر ہے، یعنی مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اس میں، تو اسے حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال میں ما لا تفعلون، یہ اصل میں تھا ما لا تفعلون ہا، تو ہا ضمیر کو حذف کر دیا کیونکہ یہ مفعول واقع ہو رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صلہ لا محل لہا من الاعراب ہوتا ہے، یعنی صلہ جو جملہ ہوتا ہے، صلہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یہ ترکیب میں کوئی بھی نہیں واقع ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی کہتے ہیں کہ جملہ صلہ لا محل لہا من الاعراب۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایون اور ایتن کی 4 حالتیں ہیں، جن میں سے 3 حالتوں میں اس کو معرب، جبکہ ایک حالت میں مبنی ہوتے ہیں۔ تو معرب کی حالتیں اور مبنی کی حالت کون سی ہے، یہ نیچے ذکر ہے۔ سب سے پہلی صورت کہ ایون اور ایتن یہ مضاف نہ ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، جیسے ایون ہوا قائم، صدر صلہ سے مراد ہوا قائم یہ جملہ ہے اور اس میں صدر صلہ ہوا ضمیر ہے، تو اس صورت میں ایون یہ معرب ہے۔ دوسری صورت کہ مضاف نہ ہو اور صدر صلہ بھی مذکور نہ ہو، جیسے ایو قائم، ایون قائم، تو اس میں ایون جو ہے یہ معرب ہوگا کیونکہ یہ تو مضاف بھی نہیں ہے اور صدر صلہ اس میں حذف ہے، یعنی مذکور نہیں ہے۔ تیسری حالت یعنی مضاف ہو اور صدر صلہ بھی مذکور ہو، تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہوگا، جیسے ایہم ہوا قائم، تو اس صورت میں ایو مضاف ہے اور صدر صلہ یعنی ہوا بھی مذکور ہے، تو یہ معرب کی حالت ہوگی۔ مبنی کی حالت کب ہوگی کہ مضاف ہو اور صدر صلہ مذکور نہ ہو، جیسے ایہم قائم، تو یہاں پر ایو مضاف بھی ہے اور صدر صلہ مذکور بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ مبنی ہوگا۔ یہاں تک بیان تھا اسماء موصولات کا، اور یہاں سے اسم غیر متمکن کی چوتھی قسم اسماء افعال کا بیان ہے۔ اسماء افعال کسے کہتے ہیں؟ جیسے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسم فعل وہ اسم غیر متمکن ہے جو فعل کے معنی میں ہو، یعنی ہو تو اسم لیکن وہ فعل کا معنی ادا کر رہا ہو۔
اور اسی طرح فعل والا عمل بھی کریں، یعنی عمل میں بھی فعل کی طرح ہو، لیکن فعل کی علامات اس میں نہیں پائی جاتی، یہ یاد رکھیں۔ اسم فعل کی دو قسمیں ہیں، اسم فعل بمعنی امر اور اسم فعل بمعنی ماضی۔ اسم فعل بمعنی امر سے مراد وہ اسماء ہے جو امر حاضر کے معنی میں ہوں۔ اس کی مثالیں جیسے رویدہ بمعنی امہل یعنی مہلت دو، بلہا بمعنی دع یعنی چھوڑ دو، حی حل بمعنی اقبل یعنی آؤ، ہلما بمعنی ایتی آؤ، حی بمعنی عجل جلدی سے آؤ، حی علی الصلاۃ نماز کی طرف جلدی سے آؤ۔ یہ وہ اسماء ہیں جو فعل امر حاضر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں فعل کی علامات تو نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن یہ فعل امر والا عمل کر رہا ہے اور اس کا معنی ادا کر رہا ہے۔ دوسری قسم ہے اسم فعل بمعنی فعل ماضی، یعنی وہ اسماء جو فعل ماضی کے معنی میں ہوں، جیسے ہیہاتا بمعنی بعودا یعنی دور ہوا، شتانا بمعنی افترقہ یعنی الگ ہونا، اور اسی طرح سرعانہ بمعنی اسرع کہ اس نے جلدی کی۔ تو یہ صرف چند محدود الفاظ ہے اور اس کی کوئی خاص نشانی نہیں ہوتی۔ اس میں موصول کی مثالیں قرآن مجید کی سورۃ النساء سے لکھیں اور اسماء افعال کو جملوں میں استعمال کریں۔